اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، تمام برادران ایمانی مومنین اکرام اور علماء ذوی الاحترام اور مراجع کرام، خصوصاً فرزند زہرا حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں آج جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے سلسلے سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. آج یوم غم ہے، امام زمانہ غمزدہ ہیں، اس لیے میں اس عظیم ہستی کے غم میں خود غمزدہ ہوں اور تمام مومنین کو تعزیت اور تسلیت دیتے ہوئے جناب خدیجہ کے اس عظیم کردار کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس کی بنیاد پر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا قرآن کے اندر خدا نے جن کا قصیدہ پڑھا اور یہ اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ اے پیغمبر، میں نے تمہیں جب محتاج پایا تو میں نے تمہیں خدیجہ کے مال کے ذریعے سے دولت مند بنایا. اسلام کی قربانی میں، اسلام کے پنپنے میں اور اسلام کے ترویج میں اور اشاعت میں سب سے زیادہ اگر مالی تعاون کسی کا شامل ہے تو وہ جناب خدیجہ کا. تمام مسلمانوں کو، شیعہ سنی سب کو چاہیے کہ جناب خدیجہ کو یاد رکھیں، اس لیے کہ پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ اللہ کئی روز دن میں کئی مرتبہ خدیجہ کی بنیاد کے اوپر میرے اوپر فخر کرتا ہے اور سلام کہلاتا ہے خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے. اور اسی طریقے سے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہ بیوی ہے میری کہ جس نے اس وقت تصدیق کیا جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، یعنی سب سے پہلی ام المومنین اور رسول اسلام کی تصدیق کرنے والی مومنہ بیوی. اور پوری دولت جو بروایت 80,000 بروایت 90,000 اونٹ جو شام کی طرف جس بیوی کے سرخ بالوں والے اونٹ تجارت کے لیے مال تجارت سے لدے ہوئے جاتے تھے اور ایسے ہی یمن کی طرف 90,000 جاتے تھے، وہ ساری دولت رسول اسلام کے قدموں میں ڈال دی. پیغمبر اسلام نے اس مال کے ذریعے سے اسلام کی ترویج کیا، لہذا احسان خدیجہ کبھی بھی مسلمانوں کی گردن سے نہیں اتر سکتا، اسلام کی گردن سے نہیں اتر سکتا. احسان اسلام کی گردن پر احسان خدیجہ ہے. بے شک وہ ذات کہ جس نے اپنی آغوش تربیت میں ایسی ہستی کو پالا کہ جسے سیدۃ نساء عالمین من الاولین والآخرین یعنی شہزادی فاطمہ جسے کہا جاتا ہے اسے دیا، اور علی جیسا داماد جس کے حصے میں آیا، اور عظیم ہستی تھی جو دور جاہلیت میں بھی جب اکثر خواتین کی عفت داغدار تھی اس وقت جناب خدیجہ کو دور جاہلیت نے طاہرہ کا لقب دیا تھا. اللہ اکبر! یعنی اتنی پاکیزہ، اتنی اپنے کو محفوظ، ظاہر زوجہ پیغمبر بننا تھا تو اس زمانے میں بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. اسی طریقے سے سیدۃ النساء کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، تمام عورتوں کی سردار، یعنی شخصیت، عورتوں میں بھی باوقار اور ذی وقار ہستی. اور اسی طریقے سے آپ کے بہت سے القاب ہیں اس زمانے کے کہ جو زمانہ جاہلیت تھا، اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا، پیغمبر کی بعثت کے پہلے کا زمانہ تھا، اور آپ نے پیغمبر کی دیانتداری اور امانت داری اپنے غلام میسرہ کے ذریعے سے اور تجارت میں فروغ دیکھ کر ہی آپ سے خواہش ازدواج کیا، یعنی شادی کیا، اور اس کے بعد اپنی بہن ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق جو ہے وہ اپنی کنیز کو، اور ایک روایت کے مطابق اپنے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل کو اس سلسلے میں جو ہے وہ آگے بڑھایا
اور یہ رشتہ طے پایا، اور جناب خدیجہ کا عقد جو ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے رسول اسلام کی سرپرستی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اقرار کرنے سے رسول اسلام نے حامی بھری۔ یہ تہذیب پیغمبر نے دیا کہ بزرگوں کے ذریعے سے رشتے کو منظور کیا جانا اسلام میں مہذب مانا گیا ہے۔ اگرچہ لڑکی اور لڑکیوں کو اختیار ہے، اس کے باوجود بھی جناب ابو طالب سے سمجھنے کے بعد اس رشتے کو منظور کیا اپنے خانوادے بزرگوں کو سے، اور اس کے بعد ہاشمی شان و شوکت کے ساتھ جب وہاں تک بارات پہنچی اور جناب ابو طالب علیہ السلام ہی پیغمبر کے نکاح خواں قرار پائے۔ کتنی بڑی عظمت ہے کہ رسول اعظم کا نکاح خواں جناب ابو طالب علیہ السلام کو قدرت نے اور رسالت میں آپ نے قرار دیا۔ خود اس ہستی نے پوری زندگی شیب ابی طالب سے لے کے تمام سختیاں جھیلیں۔ قحط کے زمانے میں 7 سال تک جو دولت تھی وہ سب اسلام پہ نثار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری دولت کے نثار کرنے کے بعد جب سختی آ گئی تو سختی میں بھی پیغمبر کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں پتوں کو چبانا پڑا اور اسی سے صحت خراب ہوئی اور آپ کی بیماری اور آپ وفات پا گئیں۔ یہ اس عظیم خاتون کی یعنی اسلام کے اندر اتنی عظیم قربانی ہے کہ جس کو بھلایا نہیں جا سکتا، اور کربلا تک یہ قربانی اسی کے گود کے پروردہ جناب فاطمہ اور فاطمہ کی گود کے پروردہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے یہ اسلام کے بچانے کی ایک عظیم سلسلہ نسل جو ہے وہ قربانی کے اعتبار سے آگے آیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر نے آج کی وہ عظیم تاریخ تھی کہ جب اس دنیا سے وہ رحلت کر گئیں۔ آپ کی ولادت سن عیسوی کے اعتبار سے 556 مورخین نے لکھی ہے، اور شہادت کی تاریخ 619 لکھی، اپریل کی 30 تاریخ۔ تو ظاہر ہے کہ اور رمضان کے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے رمضان کی 10 تاریخ اور سن 10 بعثت میں آپ تقریباً 65 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئیں، 64-65 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئیں۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو بنی ہاشم میں ایک ہیجانی کیفیت تھی اور سب غمزدہ تھے۔ عزیزو، جب جنازہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا اٹھا تو نعلہ و شیون کی آواز بنی ہاشم کے گھرانے سے بلند تھی، اس لیے کہ وہ باعفت خاتون دنیا سے کوچ کر گئی جو رسول کی شریک حیات بھی تھی اور کائنات کے لیے ایک عظیم دولت، کائنات اسلام کے لیے ایک عظیم سرمایہ تھی۔ اے عزیزو، اے اہل بیت کے سوگوارو، اے جناب خدیجہ کے ماتمدارو، میں صرف اتنا جملہ کہوں گا کہ اتنی باعظمت یہ خاتون تھی کہ پیغمبر اسلام قبر کے اندر پہلے خود لیٹے اور کچھ دیر کے بعد جناب خدیجہ کی میت کو اتارا، اور پیغمبر کی زبان پر وہی فقرہ تھا سینے پر ہاتھ مار کر کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئی جو میرے لیے سکون قلب عطا کرتی تھی، اور اسلام کی سچی وفادار اور اسلام کے رسول کی سچی خدمت گزار تھی۔ اور جناب سیدہ کو تسلی دیتے ہوئے رسول اسلام نے ماں کی جدائی پر بہت پیار کیا اور کہا کہ بیٹی سیدہ، تم اپنی ماں سے جدا یقیناً ہو گئی ہو، لیکن تمہارا باپ رحمت للعالمین ہے، تمہیں پیار بھی کرے گا، تمہیں ہر وہ مرحلہ جو ماں تمہیں انجام دیتی تھی، جس کو ماں پیار کرتی تھی، اس سلسلے سے بھی تمہیں جو ہے خدمت انجام دے گا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، فریاد ہے آپ کی بارگاہ میں، آپ نے جس حسین کو حسین منی وانا من الحسین کہا تھا، اس کی بھی ایک بیٹی کربلا میں تھی، مگر باپ کی شہادت کے بعد کسی نے اس بچی کو تسلی نہیں دی، بلکہ تماچے مارے اور گوشوارے چھینے گئے، اور اس طرح سے اذیت دی گئی کہ باپ کے غم میں تڑپ تڑپ کر فریاد کرتی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔